بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بہت ہی ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں سواگ شریف میں زیارت نصیب ہوئی ہے۔ یہاں پر ایک عجیب روحانی ماحول ہے ماشاءاللہ جب ہم زیارت پر گئے، اور ایک اور بھی خوش قسمتی ہے کہ یہاں صاحبزادہ صاحب نے ہمیں ٹائم دیا ہے۔ آپ کو بہت بہت مہربانی، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکالا ہے۔ میں تعارف کرتا ہوں حضرت قبلہ صاحبزادہ افتخار الحسن صاحب الحسنی، سواگ شریف، تحصیل کروڑ لاليسن، ضلع لیا۔ آپ سے چند سوالات کروں گا۔ آپ کے جو بزرگ ہیں اگر آپ مختصر سے ان کا تعارف فرما دیں تو مہربانی۔ جی دیکھیں، خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ کی شخصیت کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ بچپن سے ہی دین اسلام، قرآن اور حدیث کا آپ کو شوق تھا، اور آپ کی جو پرورش ہوئی ہے آپ دیکھیں تو جب آپ یتیمی کی حالت میں ہوئی، 4 سال کے تھے، 3 سال کے تھے، آپ کے والد صاحب لال خان سواگ کا وصال کر گئے، اور والدہ آپ کے یعنی پیدا ہونے کے بعد چند ہی مہینے بعد آپ وصال کر گئے، تو آپ کی رضائی ماں نے آپ کو پالا۔ لیکن آپ کی ہسٹری دیکھیں کہ 10 سال کی آپ کی عمر تھی، آپ اس وقت ریوڑ چراتے تھے، آپ نے اپنے رضائی بھائی کو فرمایا کہ بھائی میرا دل کرتا ہے کہ میں قرآن پڑھوں۔ اس کے بعد آپ وہاں سے نکلے اور پھر ایسی منزل پائے کہ اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کہ جس کی طرف آپ کچھ انگلی کو اشارہ کرتے تھے کہ وہ سکھ ہو، ہندو ہو، غیر مسلم ہو تو کلمہ پڑھے۔ آپ کے جو بزرگ ہیں ان کو کہاں سے خلافت ملی تھی؟ جی خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمۃ اللہ کی جو خلافت ہے، آپ نے جو تعلیم حاصل کی اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ کے جو استاد محترم تھے وہ آپ کو خانقاہ احمدیہ سیدیہ موسیٰ شریف جو کے پی کے میں ہے، ڈیرسمیر خان سٹی سے 70 کلومیٹر یعنی اوپر کی طرف، پہاڑ کی طرف، تو وہاں پر آپ پہنچے، اور پھر آپ نے حضرت عثمان دامانی، حضرت شیخ احمد سعید صاحب کے جو خلیفہ تھے، حضرت عثمان قندھاری رحمۃ اللہ، ان کا مزار بھی وہیں پر موجود ہے، ان کے پھر جو خلیفہ تھے حضرت عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہاتھ پر حضرت خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ۔ ہمارے پٹنہ میاں والی ڈیرسمیر خان ماشاءاللہ کافی لوگ یہاں پر عرس میں آتے ہیں، تو ہمارے یہاں پر لسنر ہیں جاپان کے، امریکہ، یو کے، جرمنی وغیرہ، تو اگر کوئی ساتھی عرس پر آنا چاہیں تو کون سی ڈیٹس میں عرس شریف ہوتا ہے؟ جی بالکل، ویسے ہمارا جو پہلے عرس ہوا کرتا تھا، مطلب آج سے 5-7 سال پہلے، وہ ستمبر کے مہینے میں 11، 12، 13 ستمبر ہوتا تھا، لیکن وہ موسم کی گرمی کی شدت کی وجہ سے تقریباً 7-8 سال ہو چکے ہیں، 9 سال کہ ہمیں وہ چینج کر کے 11، 12، 13 اکتوبر کو کر دیا ہے، جو عیسوی کے حوالے سے، تو اسلامی نہیں عیسوی کے حوالے سے 11، 12، 13 اکتوبر ہمیشہ سالانہ عرس ہوا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جب کوئی کہتا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر استقامت حاصل کرتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت ان پر فرشتے نازل فرماتا ہے، اور پھر وہ بشارت دیتے ہیں ان کو جنت کی، اور کہتے ہیں کہ تم نے کوئی خوف نہیں کرنا، غم نہیں کرنا۔ تو یہ اولیاء کرام حضرت قبلہ احمد حسن سواگ شریف، یا ان کے بزرگ، یا موسیٰ شریف، یا بھی میں کل باروشی میں گیا تھا، یہ اولیاء کرام کو یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر وعدہ فرمایا کہ ان کو استقامت ہوتی ہے اللہ رب العزت کے رب کہنے کے بعد، اس استقامت کا پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت فرشتے نازل فرماتا ہے، ان کو سکون عطا ہوتا ہے، اور جس طرح اللہ رب العزت فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان کو خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے۔ یہ کیفیت میں نے آ کر یہاں پر خود دیکھی ہے، تو اللہ رب العزت ہم سب کو اولیاء کرام کے ساتھ وکونوا مع الصادقین، قرآن نے کہا ان کے ساتھ چمٹ جاؤ، واصبر نفسک مع الذین یدعون، اپنے آپ کو چمٹا لو، اپنے آپ کو ان کے ساتھ لنک کر لو، اٹیچ کر لو، تو یہ جب اٹیچمنٹ ہوگی تو پھر اللہ رب العزت کا تقویٰ بھی حاصل ہوگا، اللہ رب العزت کی معرفت قربت بھی حاصل ہوگی۔ تو میں صاحبزادہ صاحب کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ انہوں نے آج ٹائم نکالا ہے اور مختصر سا تعارف ہوا ہے۔ اگر آپ نے مزید تفصیل کے ساتھ تعارف چاہتے ہیں تو کمنٹ میں آپ لکھ دیں گے، ہم انشاءاللہ آپ کو تفصیل کے ساتھ تعارف بھی بھیج دیں گے۔ مزید اگر کوئی کویشچن ہو تصوف کے حوالے سے، روحانیت کے حوالے سے، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس کو آگے شیئر کر سکتے ہیں سوشل میڈیا میں، فیس بک میں، واٹس ایپ گروپس وغیرہ میں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، والسلام۔